अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, फतह का दावा किया और साथ ही ये भी दावा किया कि इससे हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन का बयानिया दफन हो गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने इन नताइज को मुस्तरद किया और इल्ज़ामात लगाए कि ये धांधली शुदा इलेक्शन था। इन दावों और इल्ज़ामात में कितना वज़न है, आज इस पे बात करेंगे। सेठी साहब, मैं ये देख रही हूँ जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं उसमें जो टोटल 24 सीटें थी, 9 सीटें तहरीक इंसाफ की आईं, 3 पीपल्स पार्टी की और 2 नून लीग की। अब सादा अक्सरियत के लिए आपको 13 सीटों की ज़रूरत थी। बाकी इंडिपेंडेंट्स आए हैं ना? बाकी इंडिपेंडेंट्स आए और सादा अक्सरियत के लिए एक पार्टी को 13 सीटों की ज़रूरत थी। अब ये जो धांधली की बात कर रही है अपोजिशन, तो अगर धांधली करनी थी हुकूमत ने तो फिर कम से कम सादा अक्सरियत तो हासिल करती ना। इन्होंने तो सिर्फ 9 सीटें हासिल की हैं, तो ये अजीब सी नहीं बात लगती? तो क्या आपको क्या कहने का क्या मतलब है कि धांधली नहीं हुई? फिर नहीं, मेरा मतलब है कि अगर करनी थी तो फिर कम से कम इतनी तो करते कि एक सादा अक्सरियत आ जाती। यहाँ तो आपको पता है पिछले इलेक्शंस में जो गिलगित बल्तिस्तान के हुए हैं उनमें तो पिछली दफ़ा नून लीग ने सादा अक्सरियत हासिल की थी और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी सादा अक्सरियत हासिल की थी। तो अगर अब करनी ही थी तो ये 9 सीटों वाली मतलब किस तरह की धांधली है? अच्छा, बात ये है कि ये 9 सीटें भी नहीं मिलनी थी जिस किस्म की सूरत हाल थी वहाँ। और ये बहुत बड़ा एक हादसा है, समझिए कि जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है हमेशा उसी की पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जीतती है। उसकी वजह एक ही है, क्योंकि सारी की सारी जो पैसा आता है गिलगित बल्तिस्तान को वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अगर कोई सड़कें बनती हैं, कोई अस्पताल बनते हैं, कोई सोशल वर्क होता है, कुछ भी होता है, वो सारा का सारा बजट जो है फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उनकी अपनी रिसोर्सेज बहुत कम है और इसलिए उनको डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो सारी फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो फिर इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट पावर में हो उन्हीं को वोट दिया जाए और उन्हीं के लोगों को इलेक्ट किया जाए ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। पिछली 2 इलेक्शंस में जब पीपी पार्टी गवर्नमेंट में थी तो उनको मेजॉरिटी मिल गई थी, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, किसी को 15 किसी को 16 सीटें। और जब नून लीग की हुकूमत थी तो उनको भी मिल गई थी। तो ये पहली दफ़ा है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट को वहाँ मेजॉरिटी नहीं मिली, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। और दिलचस्प बात यह है कि ये भी मैंने अभी अर्ज़ किया कि नहीं मिलनी थी उनको, 9 सीटें भी ना मिलती। इलेक्शन से पहले 2 चीज़ें हुई। एक तो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया, इलेक्शन कमीशनर ने उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और दूसरा ये कि इजाज़त नहीं होती कि मिनिस्टर्स किसी की पार्टी के अंदर जो हुकूमतों में हैं कि वो आके और कैनवस करें। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पहुँच गए और लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे हुकूमत की तरफ से। ग़ालिबन ये इजाज़त इस चीज़ की नहीं होती, मगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बिल्कुल सब कुछ इजाज़त दी। मगर सबसे अहम बात ये थी कि पोस्टपोनमेंट करने का मकसद एक था ताकि कुछ नून लीग के लोग जो हैं उसको तोड़ा जाए, क्योंकि नून लीग ज़्यादा वहाँ पॉपुलर थी। और उसकी वजह भी हमें समझ आती है कि इस वक्त वोट को इज़्ज़त दो का जो स्लोगन चल रहा है उसकी अहमियत भी थी। और दूसरा ये भी एक शक था कि शायद अब ये गवर्नमेंट रैप अप हो रही है और फिर एक नया इलेक्शन होगा वहाँ, या और शायद क्योंकि नून लीग सारे पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर है उसके बयानिया की वजह से, तो शायद वो फिर साल 6 महीने के अंदर अंदर वो वापस पावर में आ जाएंगे। और अगर ऐसे होगा तो फिर ज़ाहिर है कि हम उससे पहले ही अपनी तैयारी कर लें। तो और आखिरी बात तो यही थी कि पीटीआई की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कारकर्दगी बहुत बुरी रही है और वादे, हर किस्म के वादे के ऊपर उन्होंने यू टर्न लिए और वैसे ही मईशत की हालत बड़ी ख़राब है, तो ज़्यादा इम्कान नहीं था कि कोई फ़ंड्स मिलेंगे या कोई यहाँ कोई बेहतर हुकूमत पीटीआई की हुकूमत कर सकेगी। तो इसलिए उन्होंने भी ये देखा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोग कौन है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोग वो थे जो कि या
پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو گئی ہے اس میں تھے, یا نون لیگ کی گورنمنٹ جو گئی ہے اس میں تھے, جن کی کنسٹیٹیوئنسیز بھی تھی اور الیکٹیبلز بھی تھے. تو اس لیے پھر بڑی کوشش کی گئی کہ نون لیگ کو باہر رکھا جائے. پیپلز پارٹی کے لوگ اتنے نہ توڑے جائیں جتنے نون لیگ کے توڑے جائیں, کیونکہ پیپلز پارٹی سے اتنا خطرہ نہیں تھا, کیونکہ وہ اتنی پاپولر نہیں تھی وہاں اس وقت, مگر نون لیگ کے ووٹ توڑنے تھے. اس لیے پھر کچھ 5 یا 6 لوگ جو نون لیگ کے لیڈرز تھے لوکل لیول پہ یا الیکٹیبل لیول پہ, ان کو توڑا وہاں سے, اور ان کو توڑ کے جوائن کروایا پی ٹی آئی کو. اور وہ ظاہر ہے وہ کس کا کام ہوتا ہے, لوگوں کو توڑنا اور جوڑنا. انہوں نے اپنے توڑے جوڑے اور ان لوگوں کو شفٹ کیا. مگر پھر بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کو اگر وہ نہ کرتے تو شاید پی ٹی آئی کو 1 یا 2 سیٹیں ملتی, اور نون لیگ کو ابھی 3 ملی ہیں میرا خیال ہے, یا 2 ملی ہیں, 2 ملی ہیں, تو ان کو 7-8 مل جاتی. مگر اس کے علاوہ بہت سے لوگ وہاں انڈیپینڈنٹس کے طور پہ کھڑے ہوئے. یہ بھی ایک بالکل نئی بات تھی. قبل جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں انڈیپینڈنٹس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی. اس دفعہ انڈیپینڈنٹس کا جو ووٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. پہلے 15-16% ہوتا تھا ان کا ووٹ آؤٹ آف دا ٹوٹل, اس دفعہ 27% ووٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کو پڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں انڈیپینڈنٹس پی ٹی آئی کو نہیں جوائن کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ان کے احساس تھا کہ شاید کیونکہ پارٹی بڑی ان پاپولر ہے تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنی کارکردگی پہ کھڑے ہوں, اپنی سپورٹ بیس کے کھڑے ہوں اور انڈیپینڈنٹ. اور انہیں یہ تھا کہ یہ تو کسی وقت بھی ہم پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہ جاتی ہے تو کسی اسٹیج پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر نون لیگ آ جاتی ہے اگلے الیکشن میں اور جلدی ہو جاتے ہیں اگلے نیشنل الیکشنز, تو پھر ہم ظاہر ہے نون لیگ کی طرف چلے جائیں گے. ظاہر ہے ان کا وہ یہاں پہ آ کے جوڑ توڑ کریں گے اور الیکشن گورنمنٹ بنا لیں گے اپنی. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے اس دفعہ یہ جو 9 ووٹ بھی ملے ہیں پی ٹی آئی کو, یہ نہیں ملتے ان کو. اور وہاں جا کے پھر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا وعدہ بھی کیا, جو کہ ان کی حق ان کو جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس سے قبل کہ اس کو پروونشل اسمبلی کا اسٹیٹس دینے کی, وہ ابھی وہ اس کی بات کرنی نہیں ہے. ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی کچھ ماہ پہلے جہاں کے سارے اپوزیشن لیڈرز بھی تھے اور گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے. وہاں کچھ باتیں ہوئیں, اس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ جو ایشو ہے کہ اس کو پروونشل اسٹیٹس دینا ہے یا نہیں دینا, یہ ابھی الیکشن کے دوران اس کا ذکر نہیں کرنا, کیونکہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے, بیکاز یہ بہت سیریس اور سینسٹیو ایشو ہے. اس کا تعلق یو این ریزولوشنس کے ساتھ بھی ہے, چائنا کے ساتھ بھی ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ہے. یہ سوچ سمجھ کے یہ بات کو آگے بڑھانا ہے اور آئینی طریقے کے ساتھ, کیونکہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور اگر باقی سیاسی جماعتیں ساتھ نہیں ہوں گی تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے باقی جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر یہ کرنے بھی جائیں گے ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ الیکشن ہو جائے اس کے بعد آرام سے بیٹھیں گے. اور ان کو اجازت نہ دی جائے کہ یہ کارڈ پلے کیا جائے, کہ لوگوں کو وعدہ کیا جائے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے آپ کو پروونشل اسمبلی کا اسٹیٹس دیں گے, کیونکہ ہم نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس میں کہ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا جہنم میں جائے یہ ایگریمنٹ, میں انہوں نے جا کے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو دیں گے. جیسے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ساؤتھ پنجاب کی چیز دیں گے, اور وہ ملا ولا کچھ نہیں, وہاں ٹھٹو دے دیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ یہاں بھی تو وائلیشنز تو لمبے چوڑے طریقے سے ہوئی ہیں. مگر آپ نے یہ پوچھا کہ پی ٹی آئی, میں سمجھتا ہوں یہ 9 سیٹیں جو ملی ہیں یہ بھی بڑی غنیمت ہے. اور اب وہ 6-7 انہوں نے انڈیپینڈنس کو بھی توڑا ہے, 5 ابھی تک تو اطلاع ہے, تو ہو جائے گی 13-14 ان کو بن جائیں گے. اس کے بعد اور بھی جوائن کر سکتے ہیں حکومت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت اسلام آباد میں رہ جاتی ہے 1-2 سال, تو میں سمجھتا ہوں بہت لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پھر حکومت کے ساتھ آ جائیں گے جو انڈیپینڈنٹس ہیں. مگر جہاں تک پاپولر ووٹ کی بات ہے, پاپولر ووٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اب اگر آپ الیکٹیبلز جو انہوں نے توڑ کے لے گئے ہیں ادھر, اگر ان کو شامل کیا جائے تو پاپولر ووٹ جو ہے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ملا ہے, اس کے بعد نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ملا ہے 25-26. ان کو تھوڑا سا زیادہ ملا ہے 1-2%, 27% کے قریب. مگر دیٹ از انکلوڈنگ دیز الیکٹیبلز جو کہ ان لوگوں کے تھے اپنی طرف لے گئے. تو یہ سچویشن ہے. اچھا, یہ آپ نے بھی جو بات کی ہے کہ جو الیکٹیبلز توڑ کے وہ لے گئے ہیں, تو پھر جو حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس فتح کے بعد اپوزیشن اور خاص طور پر نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا. اب اگر بندے بھی توڑ لیے انہوں نے نون لیگ کے,
اور یہ سیٹیں بھی زیادہ لے لی ہیں, تو پھر یہ ان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ جی اب اپوزیشن فارغ ہو گئی ہے, نون لیگ فارغ ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیے, دھاندلی کے ساتھ تو آپ دھاندلی جب اب ہوتی ہے تو پھر وہ ووٹ کی تو عزت نہیں ہوتی نا. تو یہاں دھاندلی جس قسم کی ہوئی ہے وہ پری الیکشن اور الیکشن کے دوران جس قسم کی تقریریں ہوئیں اور جس کو اجازت دی گئی اور الیکشن کمیشن کے جو رولز وائلیٹ ہوئے, وہ تو سب کچھ ہوا ہے یہاں. تو اس لیے وہ ابھی تک وہ ووٹ کو عزت دو کا جو سلوگن ہے وہ پاپولر ہے, بیکاز ایکچولی ووٹ کو عزت دو کا سلوگن جو ہے وہ بیسکلی پنجاب جہاں نون لیگ کی زیادہ اکثریت ہے یا زیادہ پاپولر ووٹ ہے وہاں ہے, اور وہیں ووٹ کی عزت نہیں دی گئی پچھلی الیکشن کے اندر, اور وہی مین ایشو ہے جو رہے گا آگے. اور اب بلاول بھٹو جو ہے اور اس نے بھی اپنا تھوڑا سا رخ تبدیل کر لیا ہے. نون لیگ ہے نا, ووٹ کو عزت دو, انہوں نے کہا ہے ووٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا, انہوں نے اب اس کو ووٹ چوری ہو گیا. تو بات تو نیریٹو تو وہی ہے اور دھاندلیاں بھی اسی قسم کی ہو رہی ہیں. اچھا, آپ نے یہ بات کی الیکشن کی, دھاندلی کی, تو ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے شو کے اوپر کامنٹس تھے کہ کیا واقعی یہ اپوزیشن کی پارٹیاں اس بات کی توقع کر رہی تھیں کہ الیکشن میں مطلب ٹھیک ہوگا, صاف شفاف الیکشن ہوں گے. وہ انہوں نے ساتھ ایک شعر بھی لکھا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ اگر ان کو توقع نہیں تھی تو پھر جو گلگت بلتستان کے الیکشن کو اتنی انہوں نے ہائپ دی اپوزیشن کی پارٹیوں نے, دونوں نے اتنے جلسے بھی کیے, دعوے بھی اتنے کیے, تو کیا جو اتنا زیادہ انہوں نے فوکس رکھا ہوا تھا وہ ان کے اپنے لیے نقصان دہ نہیں ہو گیا کہ جو پھر الیکشن میں ہوا اور جو بھی جیت ہوئی حکومت کی؟ نہیں دیکھیے, سب کو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا دھاندلی ہوگی اور ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے, اور یہی کہا تھا کہ یہ کریں گے اور اس کے بعد ہم احتجاج کریں گے. وہ ویسے ہی ہوا. تو وہ تو جو پہلے کہہ رہے تھے یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم جیت رہے ہیں کہ اور یہ دھاندلی یہاں نہیں ہوگی, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں مگر دھاندلی ہوگی ہم نہیں جیتیں گے. تو ویسے ہی ہوا, اور وہ اب کیس سٹڈیز دے رہے ہیں. فری الیکشن نیٹ ورک جو ہے فافن, وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے جو کہ مانیٹر کرتا ہے الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کی اب سیاسی لوگ تو جو مرضی کہہ لیں کہ جی یہ ہوا یہ ہوا, مگر فیفن کا جو رپورٹ آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس کے اندر انہوں نے 4 یا 5 چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک تو یہ کہ یہاں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ لوگ اپنے آئی ڈی کارڈز بھی لے کے آئے مگر ان کو ٹرن اوے کر دیا گیا, ان کو اجازت نہیں دی گئی ووٹ ڈالنے کی. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ ہوا. دوسری انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ آئے, اگر آپ چلی گئی ہیں تو آپ نے نہیں ووٹ ڈالا, آپ کی وجہ کوئی اور کھڑا ہو کے آپ کا ووٹ اس نے ڈال دیا. انہیں کہنے لگے کہ جو ووٹر آیا ہے ہر ووٹر نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا, اوروں نے ان کا ووٹ ڈال کے پکڑ کے اور ڈال دیا. تیسری چیز یہ کہ سیکریسی کوئی نہیں تھی الیکشن بوتھس کے اندر یا جہاں ووٹ ڈالتے ہیں وہاں کوئی سیکریسی نہیں تھی, کانفیڈنس نہیں تھا, کھلا ہی کھاتا تھا. تو یہ بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طریقے سے یہ بھی چیز ہوئی ہے. اور ظاہر ہے باقی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ بہت سلو پروسیس رہا ہے بہت سے پولنگ اسٹیشنز. ہاں دیکھیے, سلو ٹھنڈ بھی ہوتی ہے نہیں, مگر یہ 2018 میں بھی ہمیں بہت سے پولنگ اسٹیشن سے یہی شکایت آ رہی تھی کہ اتنا سلو پروسیس تھا کہ بہت سے لوگ ووٹ دینے سے رہ گئے. ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا سلو کرنے کا, کہ سلو کر دیں, لوگ فرسٹریٹ ہو کے چلے جائیں گھر, ان کا ووٹ کوئی اور ڈال دے اٹھا کر کے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, اس قسم کی چیزیں. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری الیکٹریٹ جو ہے گلگت بلتستان کی, وہ آپ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پنجاب کی لے لیں, 2.5-3 لاکھ کنسٹیٹیوئنسی لے لیں ایک نیشنل اسمبلی کی, یہ 4 لاکھ. ان یہاں کی ساری جو 23 سیٹیں ہیں 24 سیٹیں ہیں ساری ملا کے جو ہے وہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ بنتی ہے. تو 5,000 6,000 5,000 6,000 7,000 8,000 اس قسم کی ہوتی ہے. وہاں اگر 50-100 ووٹ 100-200 ووٹوں کا اندر اور وہ 200 ووٹ ڈالنا ادھر ادھر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ جو فیفن نے کہا ہے نا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر ہوئی ہیں تو بڑا آسان تھا 200 ووٹ ادھر کرنا, 400 ووٹ ادھر کرنا, 1000 ووٹ بھی نہیں 500. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ساری ایک ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو دھاندلی تو بالکل ہوئی ہے. کس پیمانے پہ ہوئی ہے دیکھیے, وہاں کوئی آر ٹی سسٹم نہیں تھا, جیسے
नेशनल असेंबली में होती। 2018 में था जो। हाँ, आप पूछ सकते हैं ना कि जी फ़र्क क्या है वहाँ का और वहाँ की इलेक्शन का और इस इलेक्शन। फ़र्क यही है कि वहाँ जो धांधली थी बड़े बड़े पैमाने पे हुई और उसके लिए 7-8 घंटे पूरा सिस्टम को ब्लॉक करना पड़ा। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ जिस किस्म की बातें मैंने की हैं और आपने पॉइंट आउट की हैं, उसके ज़रिए जितनी करनी थी उतनी हो गई। याद रहे कि 13 के साथ तो मेजॉरिटी होती है, 24 सीट्स हैं, मगर फिर टोटल सीट्स 33 हैं, बाकी रिजर्व सीट्स हैं फॉर विमेन एंड टेक्नोक्रेट्स, तो जो कि अब हस्ब मामूल वो भी इलेक्ट होंगे। जी अच्छा, अब आपने ये नंबर्स जो बताए हैं, आज की खबर तो ये है कि 5 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ ने ले लिए हैं और अब वो वहाँ हुकूमत बनाने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2018 में भी इलेक्शन के ऊपर अपोजिशन पार्टियों ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, एहतजाज किए और अभी तक वो जारी हैं, 2 साल 2.5 साल से वो ख़त्म नहीं हुए। अब यहाँ भी वो एहतजाज लग रहे हैं, धरने की बातें हो रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या अब ये असेंबली में भी, जहाँ अपोजिशन इनकी अपनी एक बड़ी थिन मेजॉरिटी है और वो भी आज़ाद उम्मीदवारों की बैसाखियों पे होगी, तो ये भी पार्लियामेंट इस धांधली के साए तले मफलूज रहेगी? नहीं, ये इतनी अहमियत नहीं है इस पार्लियामेंट की, और फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और एजेंसियां वहाँ होती हैं, तो ये उस तरीके से यहाँ जैसे पंजाब में प्रॉब्लम्स हैं या कहीं और वैसे नहीं होगा। आप ज़्यादा यहाँ, और ख़बरें भी कम ही आएंगी, और इनकी कोई ख़ास लेजिस्लेशन वेशन होती कोई नहीं, बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल होता है, तो ये एक बस एक फॉर्म है, तो मैं नहीं समझता इसकी कोई ख़ास अहमियत है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की। अलबत्ता ये ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कि यहाँ जो भी हुकूमत होती है वो ऐसी बात ना करे जिसके साथ सिटिंग गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद को शर्मिंदगी हो, इसलिए वो मेक श्योर करते हैं कि जी सारे पर स्ट्रिंग्स भी कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा इशूज़ बनेंगे यहाँ। चलें जी, ये तो अच्छी बात है, कोई तो चीज़ अच्छी तरह से चले। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।